ویرانے دل میں ایک مقبرہ تیار ہے تم جانتے ہو، اس مقبرے میں خوابوں کے مردہ لاشیں دفن ہیں اور خواہشوں کے پر راکھ کی صورت خطبے پر مل دی گئی ہے۔ میں نے اس کے لیے خود کو بدل ڈالا اور وہ مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے ماں، اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ تلخی تھی، کچھ کھو دینے کا دکھ تھا۔ تو جانے دو اسے، جانے والوں کو آواز دینا، یہاں رکنا بدشگونی ہوتی ہے۔ جانے کا فیصلہ جاتے وقت نہیں، جانے سے پہلے کر لیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ہاتھ چرا کر جائے تو اسے مت روکو، کیونکہ وہ ہاتھ چرانے سے پہلے ہی جا چکا ہوتا ہے۔ بیٹی کا مرجھایا چہرہ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی، اور وہ جو میری محبت تھی ماں کی بات پر وہ بے دم سی ہو کر بیڈ پر ڈہ سی گئی۔ وہ محبت نہیں تھی، وہ ایک نگاہ کی غلطی کا ریشمی بن تھا جس نے تمہاری آنکھ کو دیمک لگا دیا۔ ماں اس کا چہرہ ہاتھوں کے، ذرا سنو باہر بارش ہو رہی ہے، ماما نے پکوڑے بنائے ہیں، چلو گی؟ 18 سالہ زینی کی آواز پر اس کے لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کرتے ہاتھ رکے تھے۔ ایک گہری سانس لیتے اس نے دروازے پر کھڑی زینی کو دیکھا۔ سوری، زارا کی خفت زدہ شکل دیکھ کر وہ معصومیت سے بولی تو زارا نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ چلو نا، اس کو مسکراتا دیکھ کر زینی اس کے پاس چلی آئی۔ تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ زینی کی نظر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ٹکے دیکھ کر زارا نے فوراً سے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا تھا، زارا سین بہت اچھا لکھا ہے، چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، میں نے پڑھ لیا ہے۔ زینی بے پرواہی سے کہتی دروازے کی طرف بڑھی۔ اف، زارا نے جرجری سے لی کہ زینی کی نظر سیکنڈوں میں ہر چیز جانچ لیتی تھی۔ اس اسٹوری کا نام میری آہٹوں کا یقین نہ کر رکھو تو ٹاپا جائے گا۔ ہمیشہ کی طرح زینی اپنے مشورے سے نوازتی ہوئی چلی گئی۔ زارا نے لیپ ٹاپ کھول کر کچھ دیر سوچا اور پھر ٹائٹل پر میری آہٹوں کا یقین نہ کر اجلے حروف میں لکھا اور لیپ ٹاپ آف کر کے باہر چلی گئی۔ گڈ مارننگ بابا۔ سارا سیڑھیاں پھلانگتی تیزی سے نیچے اتری اور ساور کے برابر والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم بچے۔ چائے کا سپ لیتے ساور نے مسکراتے ہوئے کہا تو سارا نے سر کھجاتے ہوئے شرمندگی کا اظہار کیا کہ ساور اسے سلام کرنے کی تلقین کتنی بار کر چکا تھا۔ وعلیکم السلام، اینڈ سوری بابا، ایسی حرکتیں کرتی ہی کیوں ہو اور پھر سوری کہنا پڑے۔ آپ اسے ڈانٹیں تو یہ پھر بھول کر بھی سلام نہیں بھولے گی۔ بریڈ پر مکھن لگاتے ہوئے اذان نے لقمہ دینا اپنا فرض سمجھا تھا، جس کے جواب میں سارا نے اسے آنکھیں دکھا کر ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی، ابھی تو بچی ہے، اصابر نے سارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو سارا نے اذان کو دیکھتے ایک نحریلی ادا سے آنکھیں گھمائی تو وہ مسکرا کر رہ گیا۔ 2 ماہ بعد 24 کی ہو جائے گی، یہ آپ کو ابھی تک بچی لگتی ہے؟ یہ استغفر اللہ۔ اذان نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے سارا کو چھیڑا تھا۔ بابا آپ دیکھ رہے ہیں اسے، مجھے بڈھی کہہ رہا ہے، میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ سارا نے اصابر کا بازو تھامتے رونے شکل بنا کر کہا تھا، وہ مذاق کر رہا ہے بچے، اور میں نے سمجھایا تھا نا کہ کھانا خاموشی سے کھاتے ہیں، اور آپ اذان بڑے ہیں اس کے ساتھ بچے بن جاتے ہیں آپ کے۔ اصابر ذرا سختی سے بولا تو دونوں نگاہیں جھکا کر ناشتے کی پلیٹ میں جھکے۔ کچھ دیر ڈائننگ ٹیبل پر یوں ہی خاموشی چھائی رہی۔ بیچ بیچ میں چمچ کی پلیٹ سے ٹکرانے کی آواز گونج رہی تھی۔ اس سکوت کو ساور کی آواز نے توڑا، اذان ناشتہ کر لیا تو چلے، میٹنگ ہے آپ کی اور پھر آپ کو شاید جانا بھی پڑے۔ نیپکن سے منہ صاف کرتے اصابر اٹھ کھڑا ہوا تو اسباب میں سر ہلاتے اذان نے جوس کا آخری سپ لیا اور ان کے پیچھے چل پڑا۔ تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں اذان کاظمی، اصابر کے باہر نکل رہی۔ سارا نے اذان کو پیچھے سے آواز لگائی، کچھ تو شرم کر لو، 6 سال بڑا ہوں تم سے، شرم نہیں ہے تو عزت ہی کر لو۔ اذان نے اسے شرمندہ کرنا چاہا تھا مگر سامنے بھی سارا تھی۔ زبان باہر نکال کر اسے چڑھاتے وہ سیب کھانے لگے تو مسکرا کر سر جھٹکتا اذان باہر نکل گیا۔
رات کی تاریکی آہستہ آہستہ سمٹنے لگی تھی۔ اس کی بیڈ سائڈ پر الارم بجا تو وہ آنکھیں ملتی اٹھ بیٹھی۔ الارم بند کر کے وہ کھڑکی کے پاس آئی، پردے ہٹا کر لان میں جھانکا۔ اندھیرے کا ایک آخری حصہ صبح کے ماحول میں ابھی تک موجود تھا۔ پردے گراتی وہ واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واش روم سے نکلی، الماری میں سے شال نکال کر اچھے سے اپنے گرد لپیٹی اور جائے نماز ڈال کر نماز کی نیت باندھی۔ باہر سیڑھیاں پھلانگنے کی آوازیں آ رہی تھی، جس سے لگتا تھا کہ زینی جاگ گئی ہے اور سیڑھیاں پھلانگ کر اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ اچھی خاصی دبلی پتلی تھی مگر نہ جانے کیوں پھر بھی خود کو تھکاتی رہتی تھی۔ زارا نے نماز ختم کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میں اس شخص سے نفرت نہیں کرنا چاہتی اللہ جی، شاید اس شخص سے نفرت کرنا میرے لیے گناہ کے زمرے میں آتا ہو، مگر سچ یہ ہے کہ میں اس کی شکل کبھی نہیں دیکھنا چاہتی، تو پھر کیوں ماں مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں اس سے ملوں؟ میرے حق میں جو بہتر ہے وہ کر دے یا رب۔ دعا مانگ کر اس نے جائے نماز طے کر کے دراز میں رکھی، بالوں میں کنگھی کر کے شال کو اتار کر دوپٹہ مرفل کی سٹائل میں گلے میں ڈالا اور جوتے پہن کر باہر نکل آئی۔ اندھیرا اب پوری طرح سے چھٹ چکا تھا، روشنی نے اپنے پر کائنات پر بچھا دیے تھے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو زینی سامنے صوفے پر بیٹھی جوس کی سپ لیتی اسی کی انتظار میں بیٹھی تھی۔ زارا کے اشارے پر جوس ٹیبل پر رکھ کر دروازے کی طرف چپ چاپ بڑھ گئی۔ زارا نے دانین کے کمرے کی طرف دیکھا جو ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ ایک گہری سانس بھرتے وہ زینی کے پیچھے نکل آئی تھی۔ وہ دونوں گھر کا گیٹ عبور کر چکے تھے۔ بہت دور تک نکل آئی تھی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ آج زینی چپ تھی۔ زارا بھی شکر ادا کرتے آہستہ آہستہ چلتی جا رہی تھی۔ باز فورس میں داخل ہوتے ہی دونوں بائیں طرف مڑے۔ اب ان کا رخ بحیرہ السور کی طرف تھا۔ رات ہونے والی بارش سے استنبول نکھرا سا لگ رہا تھا۔ باز فورس کا نیلگوں پانی اور دونوں کناروں پر موجود جدید اور قدیم عمارتیں دلکش نظارہ پیش کر رہی تھی۔ اس نظارے نے تو جیسے سب پر سحر سا طاری کر دیا تھا، کیونکہ یہ نظارہ زارا کئی بار پہلے بھی دیکھ چکی تھی، مگر ہر بار یہ منظر اسے پہلے سے زیادہ دلکش لگتا تھا۔ کیوں چپ ہو تم اتنی خیریت؟ زارا ایک جانب بنے بینچ پر بیٹھ گئی۔ مسلسل 2 گھنٹے زینی چپ رہے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اب مجھے اتنی دنوں کے لیے چھوڑ کر جائیں گی؟ زینی اس کے چہرے کے ساتھ معصومیت سے بولی، کہاں چلی جاؤں گی میں؟ زارا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ سارا کا فون آیا تھا، وہ ناران ایریاز گھومنے جا رہے ہیں، آپ کو بھی اس نے پاکستان بلایا ہے۔ زینی نے بتایا تو زارا کی بھویں تنگی، ہتھیلیوں میں ایک دم نمی محسوس ہونے لگی۔ نہیں میں نہیں جا رہی، منہ مت لٹکاؤ۔ زارا نے 2 انگلیوں سے کن پٹی سہلاتے اسے کہا تو زینی کے اترے چہرے پر بہار اتر آئی تھی۔ ضرور یہ ماما کا پلان ہوگا، وہ کیوں نہیں سمجھتی آخر کہ نہیں جانا مجھے پاکستان، اسپیشلی اساور کاظمی کے فیملی سے ملنے کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ خود کو ریلیکس کرتے ہوئے زارا نے خود کلامی کی اور اٹھ کر زینی کے پیچھے بڑھ گئی۔ ایک 19-20 سال کے لڑکے نے فلیٹ میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا۔ پورا فلیٹ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لائٹ آن کر کے روشنی کی اور ہاتھ میں پکڑے شاپر لے کر کچن کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ یہ ایک 2 کمروں کا چھوٹا سا فلیٹ تھا جس کے آگے چھوٹا سا لاؤنج اور بائیں جانب چھوٹا سا کچن تھا۔ لڑکے نے شاپر میں سے کھانا نکال کر پلیٹ میں رکھا، گلاس میں پانی ڈالا اور سب کچھ ایک ٹرے میں رکھ کر ایک بند دروازے کے پاس جا کر رکا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ لائٹ آن کر کے اس نے پاس پڑی ایک چھوٹی ٹیبل کو بائیں ہاتھ سے اٹھایا اور بیڈ کے ساتھ ساتھ رکھ کر اس پر کھانے کی ٹرے رکھی۔ ماما، وہ دھیما سا بولا تو بستر پر پڑے وجود میں جنبش ہوئی تھی۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی جس کا چہرہ جل چکا تھا اور دماغی توازن بھی کچھ خاص اچھا نہ تھا۔ ماما، میں ہوں آپ کا بیٹا، آپ کا رضا۔ وہ آواز سے بولا کہ شاید وہ لاچار پڑا وجود اسے پہچان لے، مگر ان آنکھوں میں اجنبیت ہنوز قائم تھی جو رضا کو ہر بار پہلے سے زیادہ دکھ دیتی تھی۔ اچھا چلے کوئی بات نہیں، کبھی نہ کبھی تو پہچانے گی آپ مجھے۔ پھیکا سا مسکرا کر وہ اس لاغر وجود کو سہارا دے کر بٹھانے لگا۔ اسے بٹھا کر رضا نے وائب سے اس کا چہرہ صاف کیا اور پھر چھوٹے چھوٹے نوالے توڑ کر ان کے منہ میں ڈالنے لگا۔
آپ کو پتہ ہے کل میری برتھ ڈے ہے، میں 20 سال کا ہو جاؤں گا اور میں چاہتا ہوں اپنا 20واں جنم دن آپ کے ساتھ مناؤں، مگر آپ مجھے پہچانتی ہی نہیں ہیں۔ انہیں کھانا کھلاتے ہوئے رضا بولا، میرا دوست بھی صرف ایک ہی ہے سالار، اور وہ بھی چھٹیاں منانے گیا ہوا ہے، تو آپ منائیں گی نا میرے ساتھ میرا جنم دن؟ رضا نے نظروں میں آس اور امید لے کر ان کی طرف دیکھا، مگر سامنے بیٹھے وجود کے نظروں میں صرف خالی پن تھا۔ آپ کو اسٹرابری کیک پسند ہے نا؟ مجھے یاد ہے بابا آپ کے لیے بنایا کرتے تھے اور ہم تینوں ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے، کیا آپ کو یاد ہے؟ رضا اسے پرانی باتیں یاد کروانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا اس کی ماں ٹھیک ہو جائے، مگر شاید وہ خود ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتی تھی۔ آپ سوچ رہی ہوں گی میں اتنی باتیں کیوں کرتا ہوں، ہے نا؟ سب کہتے ہیں میں آپ پر گیا ہوں، آپ بھی بہت زیادہ باتیں کرتی تھی۔ وہ اداسی سے بولا، چلیے آپ لیٹے، میں آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کافی بنا کر لاتا ہوں۔ کافی آپ کو بہت پسند ہے نا؟ کھانے کی ٹرے اٹھا کر وہ دروازے کے پاس جا کر رکیا، مڑ کر دیکھا کہ شاید وہ کچھ رسپانس کرے، مگر وہ نا امید ہو کر پلٹ گیا۔ اس بیماری کی ابتدا اچانک پہنچنے والے صدمے اور اس کے نتیجے میں شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اسے ایمنیزیا کہتے ہیں۔ اس میں مریض کی یادداشت آتی جاتی رہتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ ختم ہونے کی صورت میں مریض پر کمزوری غالب پا جاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ جلدی ہی دوبارہ کوئی صدمہ پہنچے تو برین اسٹروک ہونے کی صورت میں فوری موت ہو جاتی ہے۔ زینی بار تیچی ہو کر لیٹی سامنے لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی بہت انہماک سے زارا کا ادھورا ناول پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کی قسم یہ ہے کہ اس مریض میں مریض کی یادداشت سے کوئی ایک بندہ ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا ہے۔ الفت کی آنکھ سے ڈھیروں پانی نکلا تھا، مگر وہ پانی نہیں تھا، وہ دکھ تھا، تکلیف تھی کہ کوئی ایک بندہ الفت نہ ٹھہرے۔ وہاں کھڑے سب ہی نفوس نے دکھ سے الفت کے تاریک ہوتے چہرے کو دیکھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا مریض کی آنکھیں کھلتے ہی کون سا چہرہ اس کے لیے اجنبی ہوگا، مگر الفت جانتی تھی وہ چہرہ صرف اس کا ہوگا جسے وہ پہچاننے کے انکار کر دے گا۔ زینی ذرا اسے پکارتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہے؟ زینی نے اکتائے ہوئے لہجے میں آنکھیں گھما کر اس کی طرف دیکھا اور پھر سے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں گاڑ کر بیٹھ گئی۔ ادھر دو اور خبردار آئندہ اسے ہاتھ لگایا تو منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ زارا نے غصے سے اس کے آگے سے لیپ ٹاپ اٹھا کر بند کیا اور کھٹاک سے دروازہ بند کرتی باہر چلے گی۔ اللہ اتنی سنجیدہ بہن بھی کسی کو نہ دے، استغفار۔ کانوں کو ہاتھ لگاتی وہ بیڈ سے چھلانگ لگا کر اٹھی اور اپنے چارج پر لگے موبائل کو لے کر پھر سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ ایسی کون سی مصیبت آ گئی تھی جو ایسا ریئیکٹ کر کے گئی ہے؟ بندہ ایک دوسرے کی شے استعمال کر ہی لیتا ہے، مگر اس کی نک چڑھی رائٹر کو کچھ نہیں پتا۔ وہ مسلسل بڑبڑاتے جا رہی تھی کہ دروازہ ایک بار پھر زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ زینی نے گال کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کی طرف دیکھا۔ آنے والی زارا تھی، غصے سے اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ موبائل میں چارج نہیں تھا، اسی لیے ٹائم پاس کرنے کے لیے لے لیا تمہارا لیپ ٹاپ۔ کون سی آفت آ گئی؟ اس کے دوبارہ آنے پر زینی گھبرا گئی تھی کہ کہیں پٹائی نہ کر کے چلی جائے۔ زارا نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے بیٹھ کے پائنتی کے پاس پڑے چارجر کو اٹھایا اور جیسے آئی تھی ویسے ہی طوفانی سپیڈ سے واپس چلی گئی۔ وہ شکر ہے بچ گئی، ورنہ پٹائی کرتی تو احترام میں کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر کو بڑی بہن ہے، ایک ججڑی سے لیتی وہ اٹھی اور دروازے کو لا گیا۔ موبائل کی ٹون بجی تو وہ پھر سے موبائل لیے بیٹھ گئی۔ موبائل پر نظریں گاڑے وہ بہت سے کچھ دیکھنے میں مصروف تھی۔ سالار جہاں فرینڈ ریکویسٹ میں اس نام کو پڑھتے وہ رکی اور پھر کسی خیال کے تحت اس نے اس کی فرینڈ ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کر لیا۔ زینی باہر سے آتی دانیر کی آواز پر اس نے فوراً سے موبائل تکیے کے نیچے رکھا اور جلدی سے زارا ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی اپنے کندھوں طاقت بالوں کو درمیان سے مانگ نکال کر بائیں طرف سٹائل بنا کر کھڑی اپنا جائزہ لینے لگی۔ اورنج رنگ کی لانگ گھیرے دار فراک کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہنے، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگائے، دوپٹے کو مفلر کی طرح گردن کے گرد لپیٹے وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھی۔
تبھی زینی دروازہ کھولتی معصوم شکل بنائے اندر داخل ہوئی۔ میں اندر آ جاؤں؟ زارا بیڈ پر بیٹھتے ہوئے وہ معصومیت سے بولی۔ تم اندر آ چکی ہو زینی، روح دارا مینر سیکھ لو، آئندہ اس طرح میرے کمرے میں مت آنا۔ زارا نے کوفت سے اسے دیکھتے الماری سے بلیک جاکٹ نکال کر پہنی۔ اچھا سنو نا، وہ اٹھ کر زارا کے ساتھ ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اپنی انگلی سے اس کے بازو پر دستک کی طرح بار بار چھو رہی تھی۔ فرمائیے۔ زارا اب پوری طرح اس کی طرف گھومی۔ میں جاؤں تمہارے ساتھ تقریب میں پلیز؟ زینی کی بات زارا نے اسے دیکھا تو زینی آنکھیں ٹپٹپا کر بولی، بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم۔ تمہارے اماں ابا خود آئیں گے کہ وفد کے بھجواؤں ان کے پیچھے؟ زارا نے جوتے کی اسٹرپ باندھ کر بیگ کندھے پر ڈالا۔ تم بہن نہیں ہو؟ ہاں ڈائن ہوں۔ آئی نو اینڈ تھینک یو، زارا کہہ کر دروازہ کھولتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اللہ ایسی بہن کسی کو نہ دے، زینی نے اداس شکل بناتے ہوئے کہا، اور وہیں زارا کے بستر پر نیم دراز ہو گئی۔ کچن سے آتی اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو اس کے نتھوں سے ٹکرائی تو وہ کندھوں پر ڈالے بیگ کو صوفے پر رکھ کر کچن میں چلی گئی۔ کیا بنایا جا رہا ہے ماما؟ وہ دنین کے سامنے ہی شیلف پر بیٹھی ہوئی بولی، تمہارا من پسند ناشتہ، نہاری اور حلوہ۔ دنین نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اوہ تھینکس مام۔ شیلف سے اتر کر وہ دنین کے گلے لگتے ہوئے بولی، کہیں جا رہی ہو تم؟ دنین نے اسے نقص سے تیار ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ جی مام، میری کتاب کی تقریب رونمائی ہے، دعا کری پچھلی کتاب کی طرح یہ بھی سب کو پسند آئے انشاءاللہ۔ دنین نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ سعد ماموں اور مامی کب تک آئیں گے؟ زارا نے کہا، میری صبح بات ہوئی تھی، سعد کہہ رہا تھا کہ شام کی فلائٹ سے واپسی ہے ان کی۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ نہاری پلیٹ میں ڈال کر دنین نے اس کے آگے رکھی۔ یہ اپنی آفت کی پڑیا کو بھی ساتھ لے جایا کرے، دماغ کھا جاتی ہے میرا۔ کبھی یہ چاہیے کبھی وہ چاہیے، آج تو میڈم کو میرے ساتھ جانے کا بھوت سوار تھا۔ زارا نے جرجری سے لیتے ہوئے کہا، چھوٹی بہن ہے تمہاری، ایسا نہیں کرتے زارا۔ دنین نے اس سے جھڑکا تو وہ مسکرا کر سر ہلا کر رہ گئی۔ اچھا چلے جلدی سے ناشتہ دیتے، مجھے نکلنا ہے بھی۔ کرسی کھینچتی وہ کچن ٹیبل کے گرد ہی بیٹھ گئی۔ زارا ایک بات کہوں مانو گی؟ دنین اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ پاکستان جانے کے علاوہ جو کہیں گی مانوں گی۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں کیا کہنے والی ہے، اسی لیے انہیں ٹوک دیا پہلے ہی۔ سارا بہت یاد کرتی ہے تمہیں، ایٹ لیسٹ اسے تو مل لو، بہن ہے وہ تمہاری۔ دنین نے ہمیشہ والی گفتگو کو پھر سے دہرایا تو زارا گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اساور کاظمی کی بیٹی ہے، اساور کاظمی سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی انسان زارا رباب کا کچھ نہیں لگتا۔ اس کے چہرے پر سختی درائی تھی۔ وہ تم سے ملنا چاہتی ہے زارا، تم صرف اس سے 2 بار ملی ہو، کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس دوبارہ کی ملاقات کو بھی۔ وہ جب بھی آتی ہے تم اب تو گھر سے غائب رہتی ہو۔ وہ تمہاری جوڑواں بہن ہے، تمہارا دل نہیں کرتا اسے ملنے کو؟ دنین کی آواز میں نمی گھل گئی تھی۔ نہیں کرتا میرا دل، اور پلیز آپ رونے مت لگ جانا۔ زارا بالو کو جھٹکتے بیگ کندھے پر ڈالتی باہر نکل گئی۔ جانے اتنی تلخی تمہارے اندر کہاں سے آ گئی ہے زارا؟ میں ایسا کیا کروں کہ تم کم از کم سارا سے تو نفرت نہ کرو؟ گیس بند کرتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کچن میں پڑا ناشتہ ویسے کا ویسا ہی پڑا رہ گیا۔ سالار، لیپ ٹاپ کدھر ہے تیرا؟ سالار کچن میں کھڑا چائے بنا رہا تھا جب وہ رب سے حلیے میں آنکھیں ملتا ہوا آیا۔ الماری کے دراز میں رکھا ہے، تجھے صبح صبح کیوں یاد آ گیا لیپ ٹاپ؟ چائے 2 کپوں میں انڈیل کر سالار نے ایک کپ اس کی طرف بڑھایا۔ تمہارے اکاؤنٹ سے میل بھیجی تھی ایک کمپنی کو، دعا کر جاب مل جائے۔ چائے کا کپ لے کر اس نے لبوں سے لگایا۔ اچھا چل تو میل دیکھ، میں ناشتہ بناتا ہوں۔ سالار نے کہا تو وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتا کمرے میں چلا آیا۔ لیپ ٹاپ الماری سے نکال کر وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب کام دیں گے تو تجربہ آئے گا نا؟ یہ کیا بات ہوئی، پہلے ہی ایکسپیرینس مانگتے ہیں ہمیشہ کی طرح؟ تجربے کی ڈیمانڈ والی میل دے کر وہ اکتا گیا تھا۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے اس نے ایک گہری سانس لی اور چائے کا کپ لبوں پر
لگاتے فیس بک آن کی۔ یوں ہی سکرولنگ کرتے اس کی نظر ایک تصویر پر جا کے ٹک گئی۔ تصویر میں ایک لاؤبالی سی لڑکی ایک ہاتھ میں آئس کریم لیے سر پر پی کیپ پہنے دوسرے ہاتھ کو پھیلائے ایک دلکش سی مسکراہٹ کے ساتھ آسمان سے برستی بارش کو انجوائے کر رہی تھی۔ تصویر دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی تو اس نے اس لڑکی کا اکاؤنٹ کھولا۔ زینب رانا نام لکھا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ ہیٹ می اور ہیٹ می مور آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم کیئر، اس کے بائیو میں لکھے الفاظ پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا اٹھا اور کچھ سوچتے ہوئے اسے ان باکس پر ٹیکسٹ کر دیا۔ ٹیکسٹ بھیج کر اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے ٹیبل پر ہی چھوڑا اور چائے کا کپ پکڑے باہر چلا آیا۔ سامنے ہی سالار ٹیبل پر ناشتہ لگا رہا تھا۔ کیوں مسکرایا جا رہا ہے جگر؟ اس کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ دیکھ کر سالار نے پوچھا۔ ایسے ہی بات کو ٹالتا وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ جاب مل گئی کیا؟ سالار نے پوچھا۔